مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا مرکز مسئلہ کشمیر ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، ان دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، تنازع کے دوران پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ ہر رد عمل دیا۔ پاکستان کے رد عمل کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس نے کہاں تنازع نہیں بڑھانا چاہتے۔ 84 بھارتی ڈرون گرائے، مزید آئیں گے، وہ بھی گرائیں گے۔ افواج پاکستان LOC پر سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہی۔ عوام جشن منا رہے ہیں، اس دوران پاک فوج سیز فائر کی خلاف ورزی کیوں کرے گی؟ پاکستان نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی تھی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ پاکستان کا بھارت کو جواب تاریخی اور بروقت تھا۔ بھارت نے ان 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے۔ پاکستان نے کامیابی سے اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائلوں کے اڈے پر حملہ کیا۔ تمام حملے انتہائی مہارت کے ساتھ کیے تاکہ سویلین نشانہ نہ بنے۔ آدمپور اور بوچ میں S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ KG ٹاپ میں 10 بریگیڈ اور نوشہرہ میں 80 بریگیڈ کو تباہ کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ، کہا فتح گائیڈڈ میزائل 1 اور 2 کو ذمہ داری سے استعمال کیا۔ I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا، بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے۔ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت، پوری گیم پلان کے پیچھے ایئر چیف ظہیر احمد بابر تھے۔ بھارت کے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے۔ GPS جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا۔ ڈرون سیولینز کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے۔ برہموس میزائلوں کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا۔ برہموس میزائلوں کو جام کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے ٹارگٹ مس ہوئے۔ بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے۔ ایک برہموس جیکب آباد کے اوپر سے گزرتا ہوا ہمسایہ ملک کی طرف گیا۔ Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. We were able to ensure that the shipping continues, the free flow of trade was ensured, and we were able, all our ports and harbors, they remained open. پاک نیوی نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا، 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتنا گری کے قریب موجود تھا۔ پاک نیوی نے بھارتی آبدوزوں اور ایئر کرافٹس پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بروقت جواب مل جاتا۔ پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر ہی دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تجارتی بحری جہازوں کی بحفاظت آمد و رفت کو یقینی بنایا۔ پاکستان نیوی قوم کی امیدوں پر پورا اتری اور آئندہ بھی تیار رہے گی۔ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا جواب بھرپور ہوگا۔ ہمارے جواب کا وقت، مقام اور طریقہ ہم خود طے کریں گے۔ کہا تھا جب ہم جواب دیں گے تو صرف بھارتی میڈیا نہیں، دنیا کے میڈیا کو پتہ ہوگا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، وزیر اعظم اور وزراء کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں اہم فیصلے کیے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین کے شکر گزار ہیں جو اختلافات بھلا کر وطن کے دفاع کے لیے متحد ہوئے۔ نوجوانوں نے فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کیا۔ بہادر میڈیا کے شکر گزار ہیں جو بنیان مرصوص کی طرح بھارتی میڈیا کے سامنے کھڑا رہا۔ آپریشن بنیان مرصوص ایسی شاندار مثال ہے جس میں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں۔
یوم تشکر پر شہر شہر بڑی اسکرینوں کا اہتمام. افواج پاکستان کے ترجمان کی پریس بریفنگ بھی بڑی اسکرینوں پر. کراچی، لاہور سمیت بڑے شہروں میں عوام بڑی اسکرینوں پر اہم پریس بریفنگ دیکھ رہے تھے. کئی شہروں میں RY نیوز دیکھا گیا. Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, if I comment on anything, it will only be advantage adversary. بھارتی ایئر مارشل نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں رافیل گرائے جانے کا اعتراف کر لیا. نیوز بریفنگ میں صحافی نے سوال کیا، پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ رافیل گرائے ہیں، کیا آپ تصدیق کریں گے؟ ایئر مارشل AK بھارتی نے کہا، جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں، رافیل گرانے کی کھلی تصدیق کر دوں گا تو فائدہ پاکستان کو ہوگا. بھارتی مسلح افواج کے اعلیٰ افسران 5 دن بعد بھی بنا تیاری کے پریس کانفرنس کرنے آئے. صحافیوں کے سوالات پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. ہر سوال پر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ جواب کون دے گا. پاکستان کے کتنے طیارے گرائے، اس سوال کا بھی جواب نہیں دیا. بولے پتہ ہے مجھے لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا. پاک فضائیہ کے جانبازوں نے 6 اور 7 مئی کی شب 3 رافیل سمیت 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے. کشمیر کو بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دینے کی کوششیں ناکام. پاک بھارت سیز فائر کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے خواہش مند کہتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور دیکھوں گا کیا درینہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم. وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ کی شکل میں پاکستان کو بہترین شراکت دار مل گیا. جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ان کی پیشکش کو سراہتے ہیں. امید ہے ٹرمپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کریں گے. پاکستان اور امریکہ دہائیوں سے ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، ہمیشہ عالمی امن کے لیے مل کر کام کیا. بھارت کے خلاف بڑی فتح پر قوم کا یوم تشکر. کراچی سے گلگت، پشاور سے گوادر تک ریلیاں. شہریوں کا افواج پاکستان سے اظہار تشکر. فضائیں پرجوش نعروں سے گونجتی رہیں. پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر فوج کے جوانوں نے شرکاء کے ساتھ رقص کیا. اقلیتی کمیونٹی کے افراد نے بھی جشن منایا. عوام نے فوجی جوانوں کو ہار پہنائے اور پھول نچھاور کیے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. بچے بچے کو پاک فوج پر ناز. ہندو کمیونٹی بھی وطن اور افواج پاکستان کی محبت میں سرشار. سبز ہلالی پرچم تھامے شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور مسلح فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا. ٹھٹھا میں شہریوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی کا پتلا جلایا. یوم تشکر پر لاہور میں لبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی موجود تھی. ملتان کے گھنٹہ گھر چوک پر آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا. پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر تاریخی آتش بازی کی گئی. اقلیتی کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. ضلع محمد نے قومی مشران اور عوام نے آتش بازی کی. فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. یا اللہ، جس طرح تو نے ہمارے افواج پاکستان کو سرخرو کیا، ہمیشہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شاہین اسی طرح ان کے اوپر غالب رہیں. اے اللہ، ہماری مسلح افواج کو مزید استحکام اور مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرما. بھارت کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر یوم تشکر. ملک بھر کی مسجدوں میں دعائیہ تقاریب.
افواج پاکستان کی کامیابی پر اور وطن کی سلامتی کے لیے دعا. فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور سمیت ملک بھر کی چھوٹی بڑی مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام. قوم کا فوج پاکستان کے بہادر جوانوں کو خراج تحسین. کل جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، بھارت کے میزائلوں کو نشانہ بنایا، فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، بھارت کی چیخیں واشنگٹن تک پہنچ گئیں کہ امریکہ آؤ ہمیں بچاؤ. پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارت کی چیخیں واشنگٹن تک سنی گئیں کہ امریکہ آؤ اور ہمیں بچاؤ. وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں ریلی سے خطاب. کہا حالت جنگ میں ایک سیاسی جماعت میر جعفر اور میر صادق بن کر فوج کے پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہی تھی. یہ سمجھتے ہیں ان کا لیڈر پاکستان سے بڑا ہے، پاکستان سے کوئی بڑا نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبر اور سیاسی جماعت کے کارندے نوافل پڑھیں اور پاک فوج کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے کوئی ڈرون اڈیالہ پر نہیں گرنے دیا. پاکستان کا چینی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے J-10C طیاروں سے رافیل گرانا حیران کن ہے. برطانیہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک کہتے ہیں بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی. بھارت کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہوگا. پاکستان نے بھارتی حملوں کے دفاع میں چینی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا. پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی. BBC نے رپورٹ کیا کہ بھارت کی حکمت عملی ناکام، پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری حاصل. پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج بن گئی. بھارت کو اربوں روپے خرچ کر کے بھی فائدہ نہیں ہوا. پارلیمنٹ آؤ، بھارت کی تباہی کا جواب دو. بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم مودی سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. کانگریس کے صدر ملک ارجن اور راہل گاندھی نے مودی کو خط لکھ دیا. وزیر اعظم پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائیں. پہلگام حملے، آپریشن سندور اور ٹرمپ کی اعلان کردہ جنگ بندی پر بات کرنا ضروری ہے. پاک فضائیہ کے مرکزی آپریشن روم کی تصویر منظر عام پر. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ٹیم کے ساتھ موجود. سرویلنس اور جوابی حملے آپریشن روم سے مانیٹر ہوتے رہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ہیرو فخر پاکستان ایئر کموڈور نعمان علی خان بھی ایئر چیف کے ساتھ موجود. بہت پہلے میں نے مودی کے بارے میں کہا تھا انسان کا بچہ نہیں بنے گا، شرارتیں کرے گا. ہر جگہ مودی کی وجہ سے ہندوستانی بندہ بدنام ہو رہا ہے. ہم تو کتنے عرصے سے دہشت گردی کے خود شکار ہیں. آپ کس منہ سے بغیر انویسٹیگیشن پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہو؟ لڑو پھر ہماری فوج کے ساتھ تو پتہ چلے کہ تم لوگ کتنے تگڑے ہو. پہلے ہی مودی کے بارے میں کہا تھا انسان نہیں بنے گا، شرارتیں کرتا رہے گا. سابق کپتان شاہد آفریدی کی قیادت میں کراچی میں ریلی. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. شاہد آفریدی نے کہا ہر جگہ مودی کی وجہ سے ہندوستانی بدنام ہو رہا ہے. کس منہ سے بغیر تحقیق کے ہم پر الزام لگاتے ہو؟ پاک فوج نے دن کی روشنی میں دکھا دیا، ہمیں کمزور نہ سمجھے. مودی اپنے فائدے کے لیے مذہب کارڈ کھیلتا ہے. لڑو ہماری فوج کے ساتھ تو پتہ چلے تم کتنے تگڑے ہو. PSL 10 کے بقیہ میچز غیر ملکی کھلاڑیوں کے بغیر کروانے کا امکان. ذرائع نے بتایا ایونٹ کے میچز لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے. فیصلہ آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث PSL کے میچز دبئی منتقل کیے گئے تھے. اور انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ میں محمد عباس کی دم ناٹنگھم شائر سے کھیلتے ہوئے ڈیبیو میچ یادگار بنا لیا. پاکستانی پیسر نے اپنے پرانے کلب ہیمپشائر کے خلاف 31 رنز کے عوض 5 وکٹیں اڑائیں.